شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیت الطالبین کے اندر دو معنی لکھے۔ رمضان رمضن سے بنا ہے، رمز کے معنی ہوتی ہے موسم خریف کی بارش۔ جب موسم خریف کی بارش آتی ہے تو زمین دھل جاتی ہے اور زمین کے اندر جو ہے فصل خوب اگتی ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کی برکت سے جو دل کے اوپر گناہوں کا میل کچیل ہوتا ہے، جو 11 مہینوں کا زنگ ہوتا ہے، وہ اس مہینے کی برکت سے اتر جاتا ہے، اس لیے دھل جاتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ دوسرا معنی فرمایا کہ رمضان ان سے بنا ہے، اس کا معنی ہے گرمی، حرارت، جلانا۔ جیسے ایک سونار پٹھی کے اندر سونے اور چاندی کو ڈالتا ہے اور پھر نکالتا ہے تو وہ اتنی روشن اور اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ اب محبوب کے گلے کی زینت بننے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مہینہ جب آتا ہے، اس مہینے کی آمد سے بندوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے، بندوں کے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو کہتے ہیں رمضان۔ تو اب ہمارا عنوان تھا کہ رمضان کیا ہے۔ آئیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے، یعنی حضور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا، کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کو علم تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان آئے گا لیکن ان کو اس کی قدر نہیں معلوم ہوگی، ان کی زندگی کا شب و روز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ رمضان آئے گا مگر ان کے معمولات زندگی ویسے ہی رہے گی، ان کے کھانے پینے کے اوقات ویسے ہی رہیں گے، کوئی تبدیلی ان کی زندگی کے اندر نہیں آئے گی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور وہ اس کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رمضان آیا اور اس نے رمضان کے اندر اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن گیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کاش لو یعلم العباد، فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر ہے کیا پتہ؟ فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے رمضان کیا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے، کیا پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو ان کا جو دشمن ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ ان کا جو ازلی دشمن ہے، جس نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے دوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، قرآن نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو اس نے یہ ازلی دشمن جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے انسان تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا جو ازلی بدبخت دشمن ہے وہ ابلیس۔ تو اب فرمایا اگر لوگوں کو کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو ان کا جو دشمن ہے، جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، جو ازلی دشمن ہے، وہ جکڑ دیا جائے، وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی 70 گنا وزنی ہو جاتی ہے اور ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو اس رمضان کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لوگوں کو کاش پتہ چل جائے کہ یہ رمضان ہے کیا۔ فرمایا یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر ساتھ ہی عبادت۔ آکاش لوگوں کو پتہ
چل جائے کہ یہ رمضان ہے کیا. فرمایا پھر کیا ہوتا؟ لتمنت امتی، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ رمضان ہے کیا، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. فرمایا لتمنت امتی، لوگ تمنا کرتے، آرزویں کرتے، دعائیں کرتے ان یکون رمضان السنۃ کلھا، کہ کاش پورا سال ہی رمضان کو، سارا سال ہی، پورے 12 کے 12 مہینے ہی رمضان رہتا. اگر لوگوں کو، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا لو اراد اللہ ان يعذب امت محمد، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس امت مصطفیٰ کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو ما آتا رمضان، اللہ اس امت کو رمضان نہ عطا کرتا. یعنی رب کائنات نے اس امت کو جو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے، فرمایا کہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ حضور کے، میرے محبوب کے امتی جہنم کے اندر جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ رمضان ہے کیا، رمضان ہے کیا. تو آئیے رمضان کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، رمضان کا تعارف حضور کی زبان سے سنی. محبوب کریم نے فرمایا یہ رمضان پتہ ہے کیا؟ فرمایا شہر اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب جب اللہ کا مہینہ ہے تو کیا مطلب؟ فرمایا اس کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم، اس کا احترام یہ اللہ کا احترام ہے، اس کی خدمت رب کی خدمت ہے، کیونکہ شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. فرمایا پتہ ہے رمضان کیا ہے؟ فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ. جب یہ مہینہ آتا ہے تو برکات ہی برکات شروع ہو جاتی ہے. فرمایا اس مہینے کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ رزق کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے، نیکیوں کے اندر برکت، وقت کے اندر برکت، ہر چیز کے اندر، ہر گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی. اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا تو محبوب بھی برکت والے، آقا بھی برکت والے. تو آقا کی برکت کیا ہے؟ فرمایا جہاں حضور کے قدم لگے برکتیں ہی برکتیں ہیں. عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. فرمایا محبوب کریم بھی جہاں سے گزرتے تھے تو برکات ہی برکات شروع ہو جاتی تھی. تو یہ مہینہ بھی شہر مبارک، یہ مہینہ کیا ہے؟ فرمایا یہ برکتوں والا ہے. اور آگے فرمایا یہ مہینہ کیا ہے؟ فرمایا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کا پھل کیا ہے؟ فرمایا صبر کا پھل تو جنت. صبر کا پھل کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل تو رب کی معیت. تو رمضان کیا ہے؟ فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے. رمضان کیا ہے؟ فرمایا شہر المواسات، یہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اور مسکینوں کے ساتھ غم خاری کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا ہی نہ خیال رکھا جائے بلکہ اپنے پڑوس کے اندر غربا کا بھی خیال رکھا جائے، محلے کے اندر یتیموں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا خیال رکھا جائے. بلکہ فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کم از کم جو سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش لوگ کہ جو مانگتے، جن کا پیشہ مانگنا نہیں، جو مانگتے ہوئے حقدار تو ہیں لیکن شرماتی، ان کی عزت گوارا نہیں کرتی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. فرمایا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے ان کے ساتھ غمخواری کریں، ہمدردی کریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے. اور صدقہ فطر جو ہے اسی کی ایک صورت. تو فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا یزاد فیہ رزق المومن. پتہ ہے رمضان کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اور اس مہینے کے اندر دسترخوان پر ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو پورا سال بندے کو نہیں نصیب. اس لیے اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اور فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ کسی روزہ دار کو افطاری کرا دے، کسی مسلمان کو روزے دار کو افطاری کرا دے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس افطاری کے سبب اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. اور فرمایا روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے. اور روزے دار کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آتی. جب یہ بات حضور نے فرمائی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہر بندے کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہوتی کہ کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کرا دے. تو آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں تھا. حضور نے فرمایا صحابہ، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا کہ جو افطاری کی نیت سے کسی کو کھجور کے دانے سے افطار کرا دے،
کسی کو پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دے، کسی کو لسی یا دودھ کے گھونٹ سے افطار کرا دے، رب کائنات اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا یہ رمضان پتہ ہے کیا ہے، یہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان بخشش والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے پورا مہینہ اول سے لے کر آخر تک جو ہے یہ مہینہ عبادت والا عبادت ہی عبادت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔